تم اپنی قوت اور طاقت تیار کر کے رکھو، جتنا تمہارے بس میں ہے تم اپنی طاقت اپنی تیار کر کے رکھو۔ من رباط الخیل، گھوڑے جہاد کے لیے انہیں باندھ کے رکھو، پال کے رکھو، تیار کر کے رکھو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جب تمہارے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، جدید ہتھیار ہوں گے تمہارے پاس، تو کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی دشمنوں پر تمہارا روب چھا رہے گا، تم ان کو ڈرا سکو گے، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی تم ڈرا سکو گے، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ بھی کچھ تمہارے دشمن ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ کہنا غلط بات ہے کہ بس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں۔ یہ اسلام کے نظریے کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ آ جاتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ ہر وقت 8 تلواریں لٹک رہی ہوتی۔ اگر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کیوں رکھے تھے؟ میرے پیارے نبی علیہ السلام زرہ کیوں پہنتے تھے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کیوں پہنتے تھے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے گھوڑا کیوں پالا ہوا تھا؟ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں تم اسباب اختیار کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، توکل اس کو کہتے ہیں کہ رکھ تیار خنجر اپنا، توکل اس کو کہتے ہیں کہ رکھ تیار خنجر اپنا، پھر اس کی تیزی کا